وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ سبحانہ وتعالی کے ارشاد ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت کو بنایا. بے شک یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے ہیں. آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت نظام کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی رغبت اور چاہت شادی کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہی نکاح اور شادیاں حقیقت میں اولاد کا شرعی ذریعہ ہیں. بلکہ آپ آیت پر غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اور ان شادیوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ بنایا. اور ہو بھی کیوں نہ کہ وہ دو افراد جو ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے نہیں تھے، لیکن نکاح کے جیسے ہی رشتے میں آ جاتے ہیں ان کے لیے آپس میں رحمتیں اور محبتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈال دیتا ہے. شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، اگر یہ ماں باپ بن جائیں تو اپنی اولاد کے لیے، اور اولاد ہو جائیں تو یہ اپنے ماں باپ کے لیے جو محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے حقیقت میں یہ اللہ کی جانب سے ہے. محترم حاضرین، آیت سے کچھ بنیادی باتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو محبت شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے اس محبت کو کوئی آدمی کما نہیں سکتا. ایسی محبت انسان لا نہیں سکتا، اس لیے کہ دل کے اندر محبت کا ڈالنا حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ حقیقت میں اللہ ہی کی ذات ہے جس نے مومنوں کے دل میں ایمان کی محبت ڈالی ہے. اگر اللہ مومنوں کے دل میں ایمان کی محبت نہ ڈالتا تو یہ چاہ کر بھی اس محبت کو کما نہیں پاتے. اس لیے آپ دیکھیں کہ محبت حقیقت میں یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس محبت کے دل میں آنے کا سوال کیا کرتے. حدیث کے اندر آتا ہے آپ کہا کرتے اسألک حبک، کہ اے میرے پروردگار میں تیری محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اسی طرح جس آدمی سے تو محبت کرتا ہے اس محبت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اے میرے پروردگار میں اس عمل کے قریب ہونے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس عمل سے تو محبت کرتا ہے. محترم حاضرین، اب یہاں پر آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہارے نفس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں. تو گویا اگر کوئی آدمی نفس انسانی کو چھوڑ کر کسی غیر سے شادی کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ اس نکاح کو فاسد قرار دیتی ہے. جیسے کہ اگر کوئی آدمی انسان کو چھوڑ کر کسی جن سے یا کسی جنیہ سے شادی کرے، جس طرح کہ ہمارے یہاں غیر مسلموں کے اندر ایک رواج ہے کہ ان کے یہاں نکاح سے بھی درخت ہو جاتے ہیں، جانوروں سے بھی درخت ہو جاتے ہیں. حقیقت میں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ہی نفس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، تو ایک آدمی انسانی نفس ہی سے شادی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر نکاح کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ اصل نکاح کا مقصد ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سکون کو حاصل کریں. لہذا اگر یہ سکون نکاح سے غائب ہو جائے تو شریعت اسلامیہ سمجھتی ہے کہ نکاح کے مقصد کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ اس آیت سے اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بیویوں سے محبت کرنا حقیقت میں یہ ایمان کا حصہ ہے.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو بیان کر کے احسان جتایا ہے. گویا اللہ تعالیٰ جس نعمت پر احسان جتائے وہ حقیقت میں ایمان والوں کی علامت ہے. اللہ رحم فرمائے، بہت سے مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ہو تو بہت سارے لوگوں کو یہ محبت ہضم نہیں ہوتی، خصوصی طور پر گھر کی وہ خواتین جن کا بیٹا اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. خواتین کو ایسی محبتیں ہضم نہیں ہوتی، لیکن سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. محترم حاضرین، بات اگر کی جائے عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی، حقیقت میں اگر کوئی شوہر اور بیوی نکاح کے بندھن میں آ چکے ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے صرف اپنی غصے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ طلاق اور خلا کی طرف جائیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق من غیر بأس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی پریشانی کے اگر وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر جنت کی خوشبو کو حرام قرار دیتا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہا کہ یہ عورتیں جو تمہاری ماتحت میں ہیں ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا. بلکہ اللہ نے کہا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا کہ شادی کے وقت نکاح کا جو کلمہ، نکاح کے جو کلمات پڑھے گئے تھے یہ ایک مضبوط عہد و پیمان ہے، لہذا اس کا خیال انسان کو کرنا چاہیے. بلکہ اللہ نے عورتوں کے مسئلے میں مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی عادت، کوئی اخلاق کا حصہ تمہیں ناپسند آئے تو دوسری چیزیں تمہیں پسند آ جائیں. بلکہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر کوئی عورت ایمان والی ہے، اگرچہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی ہے اور وہ عورت بیوی ہے تو اس سے محبت کرنے کے دو حق بنتے ہیں. ایک کہ بیوی ہے اس لیے اس سے محبت کی جائے گی، اور دوسرا کہ وہ ایمان والی ہے. حدیث میں آپ نے کہا لا یفرق مؤمن مؤمنہ کہ کوئی مومن مرد کسی مومن خاتون سے نفرت نہیں کر سکتا. اگر اخلاق کا کوئی حصہ اسے ناپسند نظر آئے تو اخلاق کا دوسرا حصہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا. محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو محبت کا پیغام شوہر اور بیوی کے لیے اسلام نے لایا تھا، آج وہ اکثر محبت کا پیغام ختم نظر آتا ہے. کہیں شادی سے پہلے خیانتیں سامنے آ جاتی ہیں، شادی کے بعد افیئرس نظر آتے ہیں، کہیں عورتیں مردوں پر ظلم کر رہی ہیں تو کہیں مرد عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں. اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ شادیاں جتنی ہو رہی ہیں اتنا ہی طلاق اور خلا کے مسائل بھی پیش آ رہے ہیں. اگر شوہر بیوی ساتھ میں بھی ہیں تب بھی ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں کرتے ہیں، نہ ان کے درمیان آپس میں تفاہم ہے. تو ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر جب یہ برائی اتنی عام ہو جائے تو ہر کسی انسان کو ان غلطیوں پر توجہ دینی چاہیے جو شرعی نقطہ نظر سے شوہر اور بیوی کے درمیان نظر آتی ہیں. بنیادی طور پر کچھ غلطیاں شوہروں سے ہو جاتی ہیں، بنیادی طور پر کچھ غلطیاں بیویوں سے ہو جاتی ہیں. اگر آدمی ان غلطیوں کو اپنے اندر دیکھ لے تو ہر کسی کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ ان غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے. اگر وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے کسی رشتے کو توڑ دیتا ہے یا اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے رشتہ ختم ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جس طرح حقوق العباد کے معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بھی لائے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے علماء کہا کرتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بیویوں پر ظلم کرنا، انہیں طلاق اور خلا کے مسائل دے کر انہیں آزاد کرنا، اللہ کے پاس یہ چیزیں پکڑی نہیں جائیں گے. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور کے ساتھ بھی ناحق ظلم کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اللہ اس کا بھی بدلہ لے گا. محترم حاضرین، بنیادی طور پر بہت ساری غلطیاں عورتوں کی طرف سے دور حاضر کے اندر دیکھی جاتی ہیں. بنیادی طور پر چند غلطیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی خاتون ان غلطیوں کو اپنے اندر دیکھتی ہے تو ضروری ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی ان غلطیوں کو دور کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اس رشتے کی عزت کرے جس کے اندر وہ موجود ہے. محترم حاضرین،
عورتوں کی طرف سے کی جانی غلطیوں میں پہلی بنیادی غلطی ایک عورت کی شخصیت ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی عورت تند مزاج ہے، تیز مزاج ہے، اس کا نیچر اگر ڈومینیشن ہے، کوئی بھی مرد ایسی عورت کو پسند نہیں کرتا، چاہے اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو، اور چہ جائے کہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جب عورتوں کے مزاج کے اندر اگر سخت الفاظ کا استعمال یا مزاج کی تیزی آ جائے تو وہ احترام اور وہ محبت جو شوہر کی ہونی چاہیے وہ عورت کر نہیں سکتی، بلکہ اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے گی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کا احترام کرے، ان کی بات کو مانے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ عورت کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے جنت اور جہنم کو دیکھنا چاہتی ہے تو اپنے طریقے کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ لے۔ اگر وہ بدسلوکی کرتی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر وہ اچھے اخلاق کا اور اطاعت کا معاملہ کرتی ہے تو ایسی عورت جنت ہے۔ دوسری اہم بات، بہت ساری خواتین کے اندر اس کوتاہی کو دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح وہ باہری معاملات میں بالکل ایکٹیو ہوتی ہیں، بڑی نشیط ہوتی ہیں، گھریلو معاملات کے اندر سستی ہو، کاہلی ہو، بلکہ بہت ساری ذمہ داریوں سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہیں۔ گھر کے کام کرنا، بچوں کا خیال کرنا، شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اللہ رحم فرمائے، بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کیا ساس سسر کی خدمت کرنا واجب ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کا مالک بنایا ہے اور گھر کی تمام چیزوں کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، گھر کے کام کیا کرتی، چکی پیسا کرتی، پانی کو اٹھا کر لایا کرتی۔ آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کو دیکھیں، ان کے یہاں کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا کہ گھر کی خدمت کس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے آئی، اللہ کے نبی موجود نہیں تھے تو حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ کو اپنے ہاتھ دکھائے تھے جس پر نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ گئے اور جا کر آپ نے خادم نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے ان کو ایک وظیفہ سکھایا، اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی۔ گویا آپ کا یہ کہنا تھا کہ جو گھر کی شوہر کی خدمت تم کرتی ہو اسے کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس کی مدد فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بنیادی جو عورتوں کے اندر گھر کو خراب کرنے والی غلطی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک عورت اپنے گھر کے مسائل میں اپنے والدین کو شامل کر لیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ شوہر کے ساتھ جو کچھ مسئلے ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، محبت ہو، یہ ساری مجلسی امانت ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لڑکی کے مسئلے میں اس کی والدہ شامل ہوتی ہیں تو اکثر معاملات خراب ہی ہوتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ جو بھی معاملات عورت کے اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اپنے ماں باپ کو اس میں شامل نہ کریں جب تک کہ مسائل بڑے نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بڑی ایکٹیو ہیں، گھر کے باہری معاملات میں، دعوت و تبلیغ میں بڑی ایکٹیو ہیں، لیکن جب گھر کا حال دیکھا جائے تو نہ گھر کی صفائی پر ان کا اہتمام ہے، نہ بچوں کی تربیت پر اہتمام ہے، نہ بچوں کی تعلیم پر اہتمام ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ انسان نے واجب کو چھوڑ دیا اور سنتوں کو لے کر اپنی زندگی کا حرز جان بنا دیا۔ ضروری ہے کہ اگر وہ باہر ایکٹیو ہیں تو اس سے زیادہ اپنے گھر کے اندر ایکٹیو رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ باہری مسائل کے تعلق سے ان سے سوال نہیں کرے گا، مگر اللہ ضرور سوال کرے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں کیا کردار نبھایا، شوہر کی خدمت میں گھر کا کام انہوں نے کیا کیا، اور اسی طرح اللہ ان سے سوال کرے گا کہ شوہر کے مال ہو اس کی عزت میں اس نے کیا کیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ چاہے موبائل فون کا استعمال ہو، بازاروں میں گھومنا ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے کاموں کو کرنا ہو، اس میں بہت ہی آگے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت میں اتنے ہی کم ہیں۔ اور اگر کچھ خواتین ہیں بھی تو اپنے بچوں کو کپڑا پہنانے میں، انہیں کھلانے میں، ان کے ظاہری جسم کو یا دنیاوی تعلیم پر جتنی توجہ دیتی ہیں وہ ان کے اخلاق پر، ان کی نمازوں پر، ان کی دینی تربیت پر توجہ نہیں دیتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ خواتین کی طرف سے کی جانے والی ایک بڑی غلطی ہے۔ اس سے پہلے درس میں بتایا گیا کہ لڑکا جوان ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اس سے ماں باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا وہی لڑکا جوان ہو کر اگر اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے تو ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ لہذا خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین کے اندر
یہ غلطی دیکھی جاتی ہے کہ وہ بہت سارے مطالبات کرتی ہیں۔ یاد رکھیے اسلام نے حکم دیا ہے مردوں کو کہ وہ اپنی عورتوں کا خیال کریں، ان کے لیے وہ گھر کا انتظام کریں، کھانے پینے کا انتظام کریں، مگر آدمی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی اس کی حیثیت ہے۔ حیثیت کے اعتبار سے انسان کرے گا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی حیثیت سے زیادہ مال کا مطالبہ کرتی ہے تو شریعت اسلامیہ اس کو بھی غیر درست قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کا گھر سے بکثرت نکلنا، بلکہ شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا، بسا اوقات حال یہ ہے کہ عورتوں کا مزاج بن جاتا ہے، 2 دن گھر میں رہ جائیں انہیں سونا سونا نظر آنے لگتا ہے۔ لہذا وہ خواتین جن کا گھر سے باہر نکلنا عادت ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ گھر کی ذمہ داری اس میں کوتاہی نظر آتی ہے، اولاد کی تعلیم میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ شوہر کے ساتھ بیٹھنا، اس کی خدمت کرنا، بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو خواتین کے کندھے پر ڈالا۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی شوہر دوسری شادی کا ذکر کرے بہت ساری خواتین درہم اور برہم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ شریعت اسلامیہ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ 1 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، اور عورت کا اس پر ناراض ہونا، اس کے اندر غیرت کا آنا، یہ بھی فطرت ہے۔ اسلام اس کو غیر درست نہیں قرار دیتا۔ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب عورت دوسری شادی کی بات سنے اور فوراً طلاق کا مطالبہ کرے۔ یاد رکھیے بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھا گیا کہ جنہوں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کو اتنا برا سمجھا کہ فوراً طلاق لیا اور بعد میں جا کر ایک ایسے آدمی سے شادی کی جس کی پہلی سے ایک اور عورت موجود تھی۔ سبحان اللہ، ضروری ہے کہ عورتیں اس مسئلے میں حکمت سے کام لیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند آتی ہے تو شریعت اسلامیہ اس کا حل تلاش کرنے کا حکم دیتی ہے، نہ کہ فوراً طلاق کی طرف جایا جائے۔ اور اللہ رحم فرمائے، بہت سارے ماں باپ بھی ایسے ہیں جو نکاح سے پہلے شرط لگاتے، کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی آپ کی نکاح میں اس وقت دیں گے جب آپ اس بات کا عہد و پیمان کریں یا اگریمنٹ کریں کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ جو کوئی آدمی اس طرح کی شرط لگائے اس نے حرام شرط کو لگایا، اور جس نے اس شرط کو قبول کیا اس نے حرام شرط کو قبول کیا۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے ہر وہ شرط جسے شریعت اسلامیہ نہیں مانتی ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین اگر ان کا شوہر پردے کے مسئلے میں سختی کرے، گھر سے باہر نکلنے پر انہیں ڈانٹے تو اس کو تشدد سمجھتی ہیں، اس کو زیادتی سمجھتی ہیں، جبکہ حقیقت میں عورت کا گھر وہی ہے جس کے اندر وہ رہتی ہے۔ انہیں منع ہے کہ وہ گھر سے بغیر ضرورت کے نہ نکلیں، بلکہ اسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر وہ عبادت بھی کرنا چاہتی ہیں، جو عبادت فرض اور واجب ہے، اسلام کہتا ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر کرو۔ محترم حاضرین، کئی ساری ایسی خواتین کو دیکھا گیا کہ جن کے اندر دعوت و تبلیغ کا جذبہ تھا، وہ اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دعوت کے کام کو جانے سے ہمیں نہ روکا جائے۔ بنیادی طور پر دعوت کی ذمہ داری اللہ نے عورتوں کو نہیں دی ہے۔ صحابیات موجود تھی، آپ کوئی ایسی صحابی کی دلیل دکھائیں جنہوں نے دعوت کے نام پر گھر کے باہر نکلی تھی۔ اگر شوہر اجازت دیں، پردے کے دائرے میں رہ کر، فتنے سے بچتے ہوئے رہ کر اگر کوئی خاتون کرتی ہے تو درست ہے، ورنہ خاتون کا گھر سے باہر نکلنا اور دعوت کے مسئلے میں شوہر کی بات نہ ماننے پر لڑائی جھگڑا کرنا حقیقت میں یہ غیر شرعی عمل ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ لمبے وقت تک رات میں جاگنا، موبائل فون کا استعمال کرنا یا گھر کے باہر رہنا اور ظہر تک سو جانا، جبکہ شوہر گھر سے باہر چلا گیا، بھوکا پیاسا چلا گیا۔ حقیقت میں یہ چیزیں مردوں کے دلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور رشتوں کو بھی برباد کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی سہیلیوں کی زندگی سے مقارنہ کرتی ہیں کہ میری زندگی ایسی ہے اور میری سہیلی کی زندگی ایسی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے صاف کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے، انسان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں تم اسے نہ دیکھو جو تم سے بہتر ہے، بلکہ اسے دیکھو جو تم سے کمتر ہے۔ اور دین کی جب بات آئے، انسان کو چاہیے کہ اپنے سے بہتر انسان کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج کل ایک نیا فتنہ جو نکل پڑا ہے عورتوں کا جاب کرنے کا ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، انہیں کام کرنا ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی عورت جاب کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے گھر کے حالات ویسے ہوں۔ اب یہ فیصلہ الگ ہے کہ عورت کو گھر سے باہر کمانے کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ محترم حاضرین، تو ضروری ہے کہ اس مسئلے میں خواتین کو خیال کرنا چاہیے۔
اس کے علاوہ بہت ساری خواتین کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے کہ وہ ہر بات پر لڑائی جھگڑا کرنا یا یہ تانے تشنے دینا، یہ معاملات ایسے ہیں جو احترام کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر سے لڑائی کرنا، آواز کو بلند کرنا، شوہر کو چھوڑ کر سارے گاؤں والوں کے لیے یا خواتین کے لیے میک اپ کرنا، یا یوں سمجھیے اپنے شوہر پر زیادہ غیرت کو دکھانا، یا گھر کے معاملات میں دوسری خواتین کو شامل کرنا، برے الفاظ شوہر کی پیٹھ کے پیچھے دوسروں کے سامنے کہنا، ہلکی سی لڑائی پر طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ سارے ایسے جرائم ہیں جو خواتین کی طرف سے انجام دیے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، صرف غلطیاں خواتین کی نہیں ہوتی ہیں، بہت سارے مرد حضرات جو شوہر بن چکے ہیں ان کے یہاں بھی بنیادی غلطیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چند غلطیوں کو دیکھا جائے تو مردوں کی طرف سے عورتوں کے مسئلے میں جو سب سے زیادہ غفلت دور حاضر کے اندر دیکھی جاتی ہے وہ رشتے کے مسئلے میں صحیح معلومات کا نہ حاصل کرنا۔ شوہر چاہتا ہے، مرد چاہتا ہے کہ نیک عورت اس کے گھر میں آئے، لیکن جب عورت کو دیکھنے کے لیے، اس کی بیوی کو دیکھنے کے لیے، رشتہ تلاش کرنے کے لیے جن عورتوں کو بھیجا جاتا ہے وہ بذات خود بے دین ہوتی ہیں۔ اس میں سے کتنی ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ جاتی ہیں اور جا کر عورت کے حسن کو، اس کے جسم کو زیادہ دیکھتی ہیں، اس کے دین کے حوالے سے سوال نہیں کرتی۔ یہ کیسا رویہ ہے کہ آپ گھر میں دیندار عورت چاہتے ہیں لیکن اسے لانے کے لیے آپ نے بے دینوں کو بھیجا۔ لہذا بنیادی طور پر اس پر توجہ مردوں کو دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ محترم حاضرین، مردوں کو چاہیے کہ جب بیوی کے ساتھ معاملات کا مسئلہ آئے وہ مال خرچ کرنے میں ان پر کنجوسی نہ کریں، کیونکہ جانتے ہیں کہ مرد حضرات جتنا بھی پیسہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کریں گے یہ سب ان کے لیے صدقہ ہے، یہ سب ان کے لیے صدقہ ہے۔ لہذا جہاں ضرورت ہو ضرور خرچ کیا کریں۔ بہت سارے مردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے مزاج میں ایسی بخیلی ہے کہ وہ اپنی عورتوں پر خرچ کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے ہنسی مذاق میں طلاق اور خلا اور دوسری شادی جیسی باتیں کرتے ہیں۔ عورت کو ستانا ہو دوسری شادی کی مثال دے دی، عورت کو پریشان کرنا ہو طلاق و خلا کی بات کی۔ حقیقت میں اگر کوئی مرد اپنی عورت کی غیرت کو للکارتا ہے اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مرد خود ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ محترم حاضرین، مردوں کی جانب سے کی جانے والی غلطیوں میں دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا ہے، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، یا اس کے علاوہ اپنی بیویوں کو دعائیں نہ دینا، ان کے ساتھ احسان نہ کرنا، یہ بھی بنیادی غلطیوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شوہر لمبے وقت تک گھر سے غائب ہو جائے تو گھر کے حالات کی خبر نہ لینا۔ اس کے علاوہ آج دور حاضر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ مردوں کے شوہروں کے ساتھ ہے وہ خیانت کا ہے۔ اکثر خیانتیں یہ مردوں کی طرف سے دیکھی گئی کیونکہ وہ گھر کے باہر رہتے ہیں، ان کے پاس وسائل موجود ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی ہے جو شادی شدہ ہے اور گھر کے مسائل میں وہ خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اسے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب لینے والا ہے۔ اس کے علاوہ بیوی سے گفتگو کرتے وقت احترام کا خیال نہ کرنا، جیسے سمجھنا کہ وہ باندھی ہے، وہ غلام ہے، جس مزاج سے چاہے، جس الفاظ سے چاہے اپنی بیویوں کے ساتھ تعامل کرنا، یہ بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مرد حضرات طلاق کو عورتوں کو دبانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر اپنی بات منوانی ہے میں طلاق کو سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیے اگر کوئی مرد طلاق کو عورتوں کو دبانے کا ذریعہ سمجھتا ہے یہ حقیقت میں ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ اس کے علاوہ مردوں کے اندر بنیادی طور پر جو کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جس طرح وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو پسند کرتے ہیں اتنی محبت بیوی کے بھائی بہنوں اور والدین سے نہیں کرتے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی ماں اور باپ سے محبت کرے اور جب خود بیوی کے ماں باپ سے محبت کی بات آ جائے آدمی اس حق کو نہیں ادا کرتا۔ محترم حاضرین، اس غلطی پر بھی مردوں کو توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے مرد بنیادی طور پر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور اس میں اپنی عورتوں کے ساتھ بھی اہتمام نہیں کرواتے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ادب و احترام سے پیش آئے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ادب کا خیال کرے، وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ بنیادی طور پر جس طرح ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کے ظاہری چیزوں کا خیال کرے وہ ان کے دین کا بھی خیال کرے۔
اس کے علاوہ شریعت نے منع کیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی عورتوں کے ساتھ لعن طعن کا معاملہ نہ کرے، گھر کی ضرورتوں پر سستی کا مزاج نہ دکھائے، اس کے علاوہ عورتوں سے مذاق کرے تو ان کے مزاج کا خیال کر کے مذاق کرے، اس کے علاوہ دوسری شادی کرنا یا اس کے دوسری شادی کو مذاق بنانا حقیقت میں یہ عورتوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو مال کے تصرف میں بیجا تصرف کرتے ہیں، مال کو فضول خرچی کی طرف لے آتے ہیں، وہی بیوی کی طرف سے جب مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مال کو فضول خرچ نہ کیا جائے، لڑائی جھگڑے کے مسائل یہاں پر پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ جو مردوں کے ساتھ ہے وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے، لیکن اگر کوئی مرد عورت پر ذاتی غصہ نکالنے کے لیے، اسے حقیر سمجھنے کے لیے یا اپنا زور دکھانے کے لیے عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ شریعت اسلامیہ اس کو غیر درست قرار دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اجازت دی کہ ادب سکھانے کے لیے عورتوں کو مارا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں تھی، آپ نے کبھی اپنی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو اخلاق یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن تعامل کیا جائے، نہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اگر اللہ نے انہیں صبر عطا کیا ہے تو صبر کی سب سے پہلے حقدار گھر کی عورتیں ہیں، تو لہذا گھر کی عورتوں پر انسان کو سب سے زیادہ صبر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب کوئی مرد تجارت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر سے بکثرت نہ جایا کرے، اپنے گھر کو لازم پکڑے، اور اگر گھر سے باہر جائے بھی تو گھر کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مردوں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے باہر موجود ہیں، گھر میں اندر آتے ہی موبائل فون کا استعمال کرنا، اور گھر میں آنے کے بعد بیوی بچوں کی تربیت یا ان کے خیال کے مسئلے میں کلی طور پر کوتاہی کرنا، یہ حقیقت میں بڑی غلطیاں ہیں۔ یا اس کے علاوہ بہت سارے مرد ایسے بھی ہیں کہ اگر بیوی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ اپنے دوستوں کو یا اپنے ایسے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں جو حقیقت میں انہیں خیر کا مشورہ نہ دیں۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر نصیحت کے مسئلے میں سختی کرنا، یاد رکھیے کتنی ایسی غلطیاں ہیں جو حقیقت میں مردوں کی طرف سے اور عورتوں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو بڑا پاک رشتہ بنایا۔ آپ تصور کریں کہ شوہر بیوی جو دنیا میں ہیں، اگر یہ دنیا میں ہو کر جنت میں بھی چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو وہاں پر بھی باقی رکھے گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مسئلے میں احسان کا حکم دیا۔ جس طرح احسان ایک آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، وہی احسان انسان کو اپنی بیویوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر اور بیوی کے درمیان اس محبت کو سمجھنے، اس کا احترام کرنے اور بتائی ہوئی غلطیوں سے عورتوں کو اور مردوں کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔